تقسیم کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے، یہ دو عرب انسان جس میں مسلمانان ہند اور غیر مسلمانان ہند دونوں کی تقسیم تھی، دونوں کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ تھا، دونوں کی اپنی سیاسی فکر تھی، جس کے نتیجے میں ایک غالب اکثریت نے دو قومی نظریے کے بنیاد پہ اپنے لیے نئی ریاست کی تشکیل چاہی اور اس کے اصول میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اس کی تکمیل ہوئی اور اس منزل کو حاصل کیا۔ اس منزل کے حصول کے بعد بدقسمتی سے خطے میں اس کو ویوی سیکشن آف مدر انڈیا سے تعبیر کر کے جو ہندوتوا، جس کا ہندو مذہب سے میں وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ڈسٹارٹڈ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن ہے، وہ اس کو مدر انڈیا کی ویوی سیکشن تقسیم سمجھتی ہے اور اس کے تحت ایک نفرت کی فضا، ایک نفرت ایموشنز کی بنیاد پہ روز اول سے ریاست پاکستان کے خلاف اس کی ابتدا کی گئی۔ مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کا مظہر ملتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے ریاستی جبر، ریاستی فوجی قوت کے ذریعے بزور شمشیر ان کی پاپولیشن کی مرضی کے خلاف قبضہ جمایا گیا، اس قبضے کے جواز کو کشمیری حریت قیادت نے سال ہا سال سے نسل در نسل سے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کبھی بھی اس کو قانونی جواز اور شکل فراہم نہیں کی۔ جو کشمیری شناخت جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کشمیری شناخت دریائے سندھ کی طرح شامل ہوگی پاکستانی شناخت میں یا ہندوستانی شناخت میں، یہ فیصلہ اب تک کشمیریوں کو یہ حق میسر نہیں آیا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ان کو حاصل تھا۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ گیا اور اس میں یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوتوا کی سیاست کو ہندوستان کے اندر کبھی اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہم جس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان جو سیکولر کہلاتا تھا اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، جو جمہوری کہلاتا تھا، لبرل ڈیموکریسی پہ دعوے دار تھا، وہ لبرل ڈیموکریسی، وہ پلورلسٹک سوسائٹی کنورٹ ہو چکی ہے ٹورڈز میجورٹیرینزم، اور ہندوتوا پالیٹکس نے وہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان اقلیت ہے، چاہے وہ عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ سکھ اقلیت ہے، چاہے وہ ناگاز ہیں، ان کو مارجنلائز کرنا، ایسے قوانین تشکیل دینا جو ان کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں اور ان کے ایڈوانٹیج میں ہوں، گھر واپسی قانون سے لے کر سٹیزن شپ ایکٹ اور رجسٹریشن کے قانون تک، تمام کے تمام ایسا رویہ ریاست نے اس کے اختیار کیا جہاں پہ پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹ مائنورٹیز کو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مائنورٹیز رہ سکتے ہیں ہندوستان میں اگر وہ لارجرل کلچرل طور پر اپنے آپ کو ہندو کہلوائیں، ورنہ ان کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ بھی ڈینائی کر دینی چاہیے۔ اس ماحول میں اسلام خصوصی طور پہ ایک نعرہ وہ دیتے ہیں کہ پہلے کسائی پھر عیسائی، یعنی پیجورٹری ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ذبیحہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو نشانہ بناؤ اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کو نشانہ بناؤ۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان تمام بر صغیر میں جتنے لوگ تھے یہ پہلے ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، جس کا راج براہمن کے پاس تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ عیسائی مذہب اختیار کر گئے اور کچھ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، تو ان کو گھر واپس لوٹ کے آنا چاہیے، ہندو مذہب کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے۔ اس مذہبی انتہا پسندی
तशद्दुद को, इंतहा पसंदी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने माशरती रवैये बनाए। मॉब लिंचिंग, जिसमें गाँव माता की बेहुरमती के इल्ज़ाम पे इंसानों को गाँव मूत्र या गाँव की ज़बिया के इल्ज़ाम में इंसानों का कत्ल आम करना एक एक्सेप्टेबल मशगला हो गया है, एक ऐसा रवैया हो गया है जिसको वहाँ का माशरा और रियासत दोनों न सिर्फ दरगुजर करते हैं बल्कि उसको कबूलियत का दर्जा दे दिया। हमसाए में इनके भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको ज़ेर नगू करने की कोशिश की है और उसमें एक हद तक शायद उनको कामयाबी भी मिली है। तो रह गया कौन? रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अपनी 24 करोड़ अवाम, जो एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ट्रांजिशन की जानिब है, जो कि कमिटी ऑफ नेशंस में अपना एक बावकार मकाम बतौर मंजिल सामने रखे हुआ है और उस मंजिल की जानिब गरचे उसको इंतहाई संगीन चैलेंजेस भी हैं जिनका उसे इदराक है, लेकिन उन चैलेंजेस को लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। ऐसे में इस हिंदुस्तान की हेजेमोनिक डिज़ाइन के सामने अगर कोई खड़ा है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ इंटेंट, जिसका इरादा भी है और जिसके पास ये सलाहियत भी है, वो पाकिस्तान की रियासत है। पाकिस्तान की रियासत की सलाहियत पे बात करते हुए इसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये हमें इस करंट क्राइसिस में याद रखना चाहिए कि बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्सेस है इस वक्त आपकी। यहाँ से करंट आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से लेकर जो लेफ्टिनेंट इस वक्त सर्व कर रहा है, शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जिसने तोप की गनगरज सुनी नहीं, जिसने जहाज़ के मिज़ाइल की आवाज़ सुनी नहीं, जिसने अपने सीने पे कोई ज़ख्म सजाया नहीं, जिसने बुलेट्स का सामना नहीं किया, दोनों सूरतों में, चलाने की भी सूरत में और सामना करने की भी सूरत में। तो दिस इज़ अ बैटल हार्डन्ड आर्मी। ये P5 पे खेलते हुए गेमिंग की एक्सरसाइज में पले बड़े नहीं हैं। अगर इनके इल्म में नहीं है, ज़रा तमाम हमारे सीनियर अफसरान को बश ले कि यूनिट कहाँ कमांड की है, ब्रिगेड्स कहाँ